السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 وقتہ نماز کو فرض کیا ہے اور اس کے لیے جماعت کی نماز کو مشروع قرار دیا ہے۔ جو آدمی جماعت سے نماز نہیں پڑھتا وہ سخت گنہگار ہوتا ہے، اور جماعت سے نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یوں فرمایا کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہو وہاں تک کے لوگوں کو مسجد میں حاضر ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں معذور ہوں، میں نابینا ہوں، اندھا ہوں، تو آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں گھر پر نماز ادا کر لوں، کیونکہ میری پریشانی یہ ہے کہ اندھیرے کے اندر مجھے اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ کہیں سانپ نہ کاٹ لے، بچھو نہ کاٹ لے۔ تو اول تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، آپ گھر پہ نماز پڑھ لو۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے؟ تم اپنے کانوں سے سنتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تمہارے لیے مسجد میں حاضر ہونا ضروری ہے، یعنی تم مسجد میں آ کر نماز ادا کرو۔ ایک حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی بغیر جماعت کے نماز پڑھے، یعنی بغیر عذر کے جماعت کی نماز کو ترک کر دے، اس کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جماعت کی نماز کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک مشہور صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گاؤں کے اندر یا کسی محلے میں یا کسی بستی میں یا کسی جنگل کے اندر اگر 3 آدمی ہیں اور وہ جماعت سے نماز ادا نہیں کرتے تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی محلے کے اندر 3 آدمی بھی اگر رہتے ہیں تو ان پر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ جماعت سے نماز ادا کرے، کیونکہ جماعت سے نماز ادا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ پھر فرمایا کہ جماعت کو لازم پکڑو، بھیڑیا اسی بکری پر حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ بھیڑیا اسی بکری پر حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے تم اجتماعیت کو لازم کرو، جو ہے جماعت کو لازم کر لو، جماعت سے نماز پڑھو۔ ایک جگہ فرمایا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو منافق ہوا کرتے تھے، پکے سچے، وہی منافق جماعت کو ترک کیا کرتے تھے، ورنہ عام منافقوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت کو بھی جو ہے ترک کر دے۔ انہی کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بہت سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ یعنی منافق کی بھی ہمت نہیں ہے نبی کے زمانے میں، نماز پڑھ رہے بہت سستی کے ساتھ۔ اور پکے سچے مسلمانوں کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ وہ اگر معذور ہوتے، ان کی طبیعت درست نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی 2 آدمیوں کے مونڈے پر سہارا دے کر، کندھے پر سہارا دے کر مسجد میں حاضر ہوا کرتے تھے، لیکن کبھی بھی جماعت کو ترک نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے مسلمان ذرا سی باتوں پر جماعت کو ترک کر لیتے، نماز نکل گئی تو گھروں پر ہی نماز پڑھ لیتے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا، اتنی سختی کے ساتھ اتنے ناراض ہوئے کہ جو لوگ بغیر جماعت کے نماز پڑھتے ہیں اور جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگوا دو۔ اب اندازہ لگاؤ کتنی سخت وعید ہے، کیسی کیسی باتیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو لوگ جماعتوں کو ترک کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھروں پر نماز پڑھتے ہیں، بعض پوری جماعت نکال دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو رکعتوں کو نکال دیتے ہیں۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا؟ مثال کے طور پہ جو ہے عصر کی نماز ہے 5 بجے اور اس کی جماعت ہے 5:15 بجے، یعنی 15 منٹ کا جو ہے وقفہ ہے اس کے درمیان میں۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جماعت 5:15 پہ، ہم 5:15 پہ تو گھر سے چلتے ہیں، اس کے بعد وضو کرتے ہیں، 2 رکعت نکل جاتی ہے۔ حالانکہ جو اذان ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ اب جماعت کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو کر، 15 منٹ آپ کو دیے گئے، تمام ضروریات سے فارغ ہو کر آپ 5:15 تک مسجد کے اندر حاضر ہو جاؤ۔ اس کو جو ہے یہ طریقہ ہے، لیکن ہم 5:15 پہ آتے ہیں، جس سے جماعتیں فوت ہو جاتی ہے، رکعتیں نکل جاتی ہے، پھر انسان جو ہے الگ نمازیں پڑھتا ہے۔ حالانکہ الگ نماز میں، تنہا نماز کے اندر اور جماعت سے نماز پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ تنہا نماز پڑھنا اور جماعت سے نماز پڑھنے میں 27 گنا جو ہے فرق بتلایا ہے، کہ 27 گنا جماعت کی نماز افضل بتلائی ہے۔ اور پھر مسجد میں اگر ہم نماز پڑھیں گے تو کتنے فائدے دیکھو، جب ہم گھر سے چلیں گے نماز کے لیے، وضو کر کے جو انسان چلتا ہے تو اس کو ہر قدم پر ایک نیکیاں ملتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم جلدی جماعت سے نماز پڑھیں گے اور مسجد کے اندر جلدی آئیں گے تو پہلی صف کا جو ہے ثواب الگ ملے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ پہلی صف کا اگر تمہیں ثواب معلوم ہو جائے تو تم تلواروں سے جو ہے پہلی صف کا ثواب حاصل کرنے کے لیے لڑ پڑو، یعنی پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے کے لیے تم آگے آؤ۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا کہ پہلی صف جو ہوتی ہے وہ فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے،
وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اب بتاؤ ہمیں پہلی صف کب حاصل ہوگی؟ جب ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے اور جلدی مسجد کے اندر آئیں گے۔ اس لیے میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کی جو ہے اہمیت کو سمجھو، جماعت سے نماز پڑھا کرو، رکعتوں کو نہ نکالے، جماعتوں کو ترک نہ کرے اور گھروں پر نماز نہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔